محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ابھی اسی مجلس میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس بچے نے تکمیل کی ہے وہ بھی خوش نصیب ہے، اور اس کے والدین، اس کے خاندان کے لوگ، متعلقین، سب کے لیے یہ ایسی خوشی ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی اور کسی خوشی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قرآن پاک مسلسل پڑھتے رہنے کی، یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی جو بچے قرآن پاک کا حفظ کر رہے ہیں اور ابھی تکمیل نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بسہولت ان کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے تکمیل کر لی ہے اللہ تعالیٰ زندگی بھر انہیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حفاظت کی ایک شکل تو یہ ہے کہ جو بھی حفاظ قرآن ہیں وہ اوروں سے زیادہ قرآن پڑھا کریں۔ چنانچہ سبھی قرآن پاک میں ختم قرآن کی دعا لکھی رہتی ہے۔ اس دعا کے اندر ایک جملہ یہ بھی ہے کہ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہ اے اللہ اس قرآن پاک کی
تلاوت کی مجھے توفیق عطا فرمائیے راتوں رات دنوں دنوں. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف رمضان کے حافظ بن کے رہ جائیں کہ وہی تراویح پڑھنی ہے، سنانی ہے، سننی ہے تو یاد کر لو اور سال بھر چھٹی. ایسا نہیں، بلکہ جو غیر حافظ ہیں حافظ کو بہرحال ان سے زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام رکھنا چاہیے. اسی طرح قرآن پاک جب ہی محفوظ رہ پائے گا جب آدمی قرآن پاک کے تقاضوں پر عمل کرے گا، قرآنی ہدایات پر عمل کرے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرے، زندگی صاف ستھری ہو، نیکیوں کا ذوق و شوق ہو، برائیوں سے بچنے کا جذبہ ہو، معاصی، منکرات، فواحش اس سے آدمی محفوظ رہے، جب ہی قرآن محفوظ رہ پائے گا. اگر ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی گناہوں کی نحوست سے، حفظ کی سعادت سے محروم فرما دے. تو ایسا موقع نہیں آنا چاہیے. تمام حفاظ کرام اس نعمت کی قدردانی کریں، ہر وقت اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں اور زندگی کو قرآن کے نور سے منور کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی مناسبت سے قرآن پاک میں سورہ فاطر کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. اور یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ہمیں بار بار اسے پڑھتے رہنا چاہیے اور جو اس میں سبق دیا گیا ہے اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. دنیا میں آدمی تجارت کرتا ہے، نفع کے حصول کی خاطر طرح طرح کی تجارتیں دنیا میں عام ہیں، لیکن جو تاجر حضرات ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ دنیا میں کوئی تجارت ایسی نہیں ہے جس میں 100% نفع ہی نفع ہو. ایسا ممکن ہی نہیں. کبھی نفع بھی ہوگا اور بہت نفع مل جائے گا، لیکن نقصان کا خطرہ پھر بھی لگا رہے. کسی سال نفع ہو گیا، کسی سال نقصان ہو گیا. آدمی یہ خیال جمائے بیٹھا تھا کہ اس سال تو مجھے بہت نفع ہوگا، پتہ چلا کہ جو جمع پونجی تھی وہ بھی ہاتھ نہ آئی. اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. تجارت ڈاؤن ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں. مارکیٹ میں سامان زیادہ آ جائے تو قیمت گھٹ جاتی. ہم نے خریدا تھا زیادہ میں، بیچنا پڑ رہا ہے سستے میں، نقصان ہو گیا. تجارت کا اصول یہ ہے رسد کم ہو جائے، آمد کم ہو جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، اور آمد بڑھ جائے تو قیمت گھٹ جاتی ہے. اسی لیے سیزن کے زمانے میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کی قیمت کم رہتی ہے، جب سیزن گزر جاتا ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. جیسے جیسے وہ مارکیٹ میں چیز کم ہوتی چلی جائے گی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، زیادہ ہوتی چلی جائے گی گھٹتی چلی جائے گی. ایک وجہ یہ ہے.
ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی نے بہت سارا مال جمع کیا بیچنے کے لیے، مگر مال چوری ہو گیا۔ بڑے چاؤ سے لے کے آیا تھا، رکھا تھا لا کر دکان میں، چوروں نے اسے ہڑپ کر لیا، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی سامان لے کے آیا لیکن جہاں رکھا تھا وہاں آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا اور کوئی حادثہ پیش آ گیا، وہ سب ختم ہو گئی چیز، یا پونجی نہیں رہی، سامان ہی نہیں رہا تو نفع کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تاجر حضرات جانتے ہیں کہ باہر ملکوں سے جو تجارت ہوتی ہے ایکسپورٹ امپورٹ کی، اس میں اس کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے کہ جس سے ہم تجارت کر رہے ہیں وہ بے ایمان نہ ہو جائے۔ اگر وہ بے ایمان ہو گیا، مال منگا لیا، پیسے نہیں بھیجے تو ساری تجارت ٹھپ۔ ہمارے یہاں مراد آباد میں ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے، کتنے لوگ اسی وجہ سے کنگال ہو گئے کہ پہل تو خوب کام چلایا، پھر ایک دم بڑا آرڈر دے دیا اور مال منگا لیا، اب غائب۔ اپنے ملک کی بات ہو تو پکڑ والے، دوسرے ملکوں میں کہاں آدمی جا کے پیروی کرے؟ یہ وجہ ہوتی ہے تجارت خراب ہونے کی۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس آدمی سے ہم تجارت کر رہے ہیں وہ بھروسے کا آدمی ہے، خوب اس سے کام چل رہا ہے، لیکن وہ مر گیا، اس کی اولاد ایسی نہیں ہے، جو اس کے بعد اس کی دکان پہ بیٹھے وہ بے ایمان ہو گئے۔ اب کرتے رہو کوشش۔ تو الغرض دنیا میں بے شمار ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بڑے سے بڑا تاجر کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مجھے ہمیشہ نفع ہی ملے، بلکہ تجارت نام ہی اس کا ہے، کبھی نفع ہے کبھی نقصان ہے، کبھی زیادتی ہے کبھی کمی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ان آیات مبارکہ میں اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دیتے ہیں جس میں نقصان کا کوئی پہلو کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں، 100% وہ تجارت نفع بخش ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کے ٹوٹے کا کہیں سے کہیں تک کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں۔ وہ تجارت کیا ہے کہ اللہ تعالی خریدار ہے، اور یہ خریداری بھی ان لمٹ ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا کاروباری بھی لمیٹڈ تجارت کرتا ہے، اتنے عدد چاہیے، اتنا وزن چاہیے، زیادہ دو گے تو وہ صاف منع کر دے گا کہ جی میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لے آؤ، ہم ہر طرح کا سامان کتنی بھی تعداد میں ہو خریدنے کو تیار ہے۔ تم دیتے دیتے تھک جاؤ گے لیکن ہم لیتے لیتے نہیں تھکیں، انلمیٹڈ۔ کیا چاہیے؟ خاص طور پر 3 چیزیں چاہیے، آرڈر ہے 3 چیزوں کا۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، یہ لاؤ۔ نمبر 2 بڑھیا والی نماز، یہ لے کے آؤ۔ نمبر 3
اللہ کے راستے میں جو تم سے ہو سکے خرچ کرو، مجمع میں خرچ کرو، تنہائی میں خرچ کرو۔ یہ 3 ڈیمانڈ ہیں، 3 آرڈر، اور ان لمٹ۔ کتنے قرآن پڑھ لو، ہزاروں پڑھ لو، سینکڑوں پڑھ لو، پڑھتے رہو، تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، ہم اجر و ثواب دیتے دیتے نہیں تھکیں گے۔ نمازیں لے آؤ، کتنی نمازیں لے آؤ، لاکھوں کروڑوں لے کر کے آ جاؤ، ایسا بدلہ دیں گے کہ تم بھی حیران رہ جاؤ گے کہ اچھا ایسا بدلہ ملا، واہ۔ قیامت میں آدمی نیکیوں کا بدلہ دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ اللہ اکبر، اتنا بڑا بدلہ۔ افسوس ہوگا کہ میاں اور کر لیتے، مگر وقت نکل چکا ہوگا۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ، دین کے راستے میں، مسجدوں کی تعمیر میں، مدارس کے چلانے میں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد کرنے میں، پڑوسیوں کو سہارا دینے میں، رشتہ داروں کو سہارا دینے میں، اس میں خرچ کرو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ اتنا بڑا بدلہ ملے گا کہ آدمی دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی خریدار ہیں، اور جتنے بھی بندے ہیں وہ سب ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش کر کے اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے امیدوار ہیں۔ یہ ایسی تجارت ہے، یہ ایسا کاروبار ہے جس میں ٹوٹے کا کوئی اندیشہ نہیں، کیونکہ وہ اسباب جن سے دنیا کی تجارت میں کمی آتی ہے، یہاں ان میں سے کوئی سبب نہیں پایا جا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب سیزن چل رہا ہے اور پھر بعد میں اس کی قیمت گھٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں، ہر وقت انتہا سے زیادہ بڑھا کر دینے پر قادر ہے۔ ٹوٹا نہیں ہو سکتا، نقصان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے میرے بھائیوں، کبھی بھی وہ ضائع نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ بالکل کھول کے بات کہہ دی، مرد عورت دونوں کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں تم میں سے کسی مرد یا عورت عمل کرنے والے کے عمل کو ہرگز ضائع نہیں کرتا، وہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ کے ہاں لکھا گیا، اب یہ مٹ نہیں سکتا، ضائع نہیں ہو سکتا، کوئی اسے چرا نہیں سکتا، کوئی اس کو برباد نہیں کر سکتا۔ یہ تو ان لمٹ، جتنا بھی جمع کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے میں لے رہے ہیں کہ میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لے اس کو کون ضائع کر سکتا ہے؟ آدمی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ میں نے کیا نیکیاں کی ہیں، قیامت میں پتہ چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت میں ہر آدمی غمگین ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان والوں کو کیا غم، اعمال والوں کو کیا غم؟ بھائی غم ہو تو کافروں کو ہو، بے ایمانوں کو ہو، بد عملوں کو ہو۔
ایمان والوں کو کیا غم؟ فرمایا جب اپنے اعمال صالحہ کا زبردست ثواب دیکھیں گے تو یہ غم ہوگا کہ اور کر کے کیوں نہیں لائے، کمی رہ گئی، اور وقت ضائع کر دیا، ذرا اور بھی اکٹھا کر لیتے تو اور زیادہ ثواب ملتا، یہ غم ہوگا۔ مگر اس غم کا وہاں کوئی علاج نہیں، ہو چکا جو ہو چکا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ وصول فرمائیں گے اس دنیا میں، بس جب تک دم میں دم جان میں جان۔ یہ دار العمل ہے، اور مرنے کے بعد والی زندگی دار الجزا ہے، وہاں بدلے کا معاملہ ہے، یہاں کرنے کا معاملہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تجارت خراب ہوتی ہے بے ایمانی کی وجہ سے، جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی وجہ سے، اللہ کے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی ہمیشہ سے الحی ہے، القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، موت کا بھی کوئی سوال نہیں، اسے تو منہ بھی نہیں آتی، موت تو بہت دور کی بات۔ تو جتنے بھی اسباب ہیں دنیا کی تجارت میں خسارے اور ٹوٹے کے، اللہ کے ساتھ تجارت کرنے میں ایسا کوئی سبب نہیں پایا جاتا۔ لہذا جو آدمی بھی کامیاب تاجر بننا چاہتا ہے اسے اللہ کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے نیکیوں کی۔ ویسے تو ہر نیکی اللہ کے ہاں پیش کرنی ہے، لیکن ان آیات میں 3 نیکیوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ بڑی جامع ترین نیکیاں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی، ہر حرف۔ اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، 30 نیکیاں ملی۔ اور بعض صورتوں کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھو، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اضافی ثواب ہے، ایکسٹرا 10 پاروں کا ثواب۔ اور بعض روایات میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو، 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ آدمی اس نیت سے پڑھے اور یقین کر کے پڑھے تو قرآن پاک ہی پڑھنے کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا کہ اس کے تصور سے باہر ہوگا۔ پھر جتنے خلوص کے ساتھ پڑھے گا اتنے ہی اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم سب یہ عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جو ناظرہ خواہ حضرات ہیں وہ بھی روزانہ کا معمول بنائیں کہ اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، 1 پارہ ہو، 1.5 پارہ ہو، 2 پارہ ہو۔ حفاظ کرام چلتے پھرتے پڑھا کریں، نمازوں میں پڑھا کریں، سنتوں میں، نفلوں میں پڑھا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یاد کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ حافظ تو وہ ہے جسے ہر وقت یاد رہنا چاہیے، وہ حافظ ہی کیا جسے بار بار یاد کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ جب یاد کر لیا تو اب یاد زندگی بھر کے لیے ہو جائے۔ یہ جب ہوگا جب کثرت سے پڑھا جائے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھلائیں، بچیوں کو سکھلائیں، عورتوں کو سکھلائیں،
گھر کا ماحول قرآنی بنائیں، گھر میں قرآن کی آوازیں گونجنی چاہیے، بچوں کی زبانوں پر قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے، بچیوں کی زبانوں پر قرآنی آیات ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے نماز۔ نماز دین کا ستون کہا گیا، الصلاۃ عماد الدین۔ جس آدمی کی زندگی میں نماز ہوگی انشاءاللہ اس کی زندگی میں دین ہوگا۔ جس گھر کے لوگ نمازی ہوں گے اس گھرانے میں دینداری ہوگی۔ جس معاشرے کے اندر نماز کا اہتمام ہوگا اس معاشرے میں دین زندہ رہے گا۔ لفظ بولا گیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ نہیں کہا کہ وَصَلُّوا، بلکہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، یعنی بالکل معاشرہ نماز والا بنا دیں، آداب و شرائط کے ساتھ سنت کے مطابق نماز ادا کیا کریں، جماعت سے پڑھا کریں، مرد حضرات خاص طور پر۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اور تیسری چیز طلب کی گئی وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو انہیں دیا ہے، تعبیر دیکھیے قرآن پاک کی، یہ نہیں کہا تمہارا جو مال ہے اس میں سے دو، بلکہ دینا آسان ہو جائے اس لیے یہ تعبیر اختیار کی، ہم نے جو تمہیں دے رکھا ہے اسی میں سے دے دو۔ گویا وہ تمہارا ہے ہی نہیں، ہم نے دیا ہے تو ہے، ہم نہ دیتے تو نہ ملتا۔ اب اگر کوئی آدمی ہمارے پاس کچھ پیسے رکھوائے اور پھر ہم سے کہے وہ جو ہم نے پیسے رکھوائے تھے اس میں اتنے روپے فلاں کو دے دو، تو ہمیں دیتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسی کے پیسے ہیں اسی نے خرچ کروا دی۔ یہی تعبیر اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار فرمائی، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسی میں سے دو، تاکہ دیتے ہوئے دل نہ دکھے، اور پھر بھی اگر دل دکھے فرض ادا کرتے ہوئے تو یہ بہت بڑی کنجوسی کی دلیل ہو، بخل کی دلیل ہو، جو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اکیلے میں بھی دو، اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، دوسروں کی تو بات دور نہیں، اپنے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور کوئی اجتماعی موقع ہو تو لوگوں کے سامنے بھی دو، ہو سکتا ہے اوروں کو اس کی وجہ سے جذبہ پیدا ہو جائے، تو منع یہ بھی نہیں ہے، مجمع میں دینا بھی منع نہیں ہے اور اکیلے میں دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، لوگوں کا دکھلانا کوئی چیز نہیں ہے، پھر تو ضائع ہو جائے۔ اگر لوگوں کے لیے کوئی نیکی کی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے جن کے لیے کی تھی انہی سے لے لو اس کا بدلہ، یہاں کچھ نہیں۔ اللہ کے ہاں تو وہی نیکی قبول ہے خالص اللہ کے لیے کی جائے۔ یہ تین کام کیے، یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، یہ حضرات امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں کوئی ٹوٹا نہیں ہے، ہرگز کوئی ٹوٹا نہیں، نقصان نہیں۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل و کرم سے اور بڑھا کے دیں، اتنا بڑھا کے دیں گے کہ آدمی یہاں سوچ نہیں سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر کر دیا جاتا ہے. یہاں نہیں پتہ چلے گا، جب ہم آخرت میں حاضر ہوں گے تب پتہ چلے گا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، وہ کوتاہیوں کو بہت معاف فرمانے والا ہے اور نیکیوں کی بڑی قدردانی کرنے والا ہے. شکور ہے، قدرداں ہے. بندہ ذرا اس کی طرف آ کے تو دیکھے، وہ ایسا نوازنے والا ہے کہ بندے کے تصور سے بھی باہر ہے. اللہ سے زیادہ کوئی قدرداں نہیں. انہ غفور شکور. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے جن کا ان آیات میں تذکرہ ہے. تلاوت کلام پاک کا بھی ہم اہتمام رکھیں، نمازوں کا بھی اہتمام رکھیں، اور اللہ نے جو بھی توفیق دی، اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کس نے زیادہ دیا کس نے کم دیا. اللہ کے ہاں تو دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے. 1 روپیہ دینے میں بھی ہو سکتا ہے اتنا ثواب مل جائے جو کسی کے 1 لاکھ دینے میں بھی نہ ملے. اپنی وسعت، اپنے حالات کے اعتبار سے آدمی کار خیر میں خرچ کرے. اللہ تبارک و تعالی اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر اس بچے کو قرآن پاک سے وابستہ رہنے کی سعادت سے نوازیں. اس کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے. اساتذہ کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے. خاندان والوں کے لیے بھی اس بچے کو ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، ہمارے عیوب کی صدر پوشی فرما. دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرما. جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما. جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. الہ العالمین قرآن پاک کی عظمت و محبت سے ہمارے دلوں کو معمور فرما. قرآن پاک کے نور کو ہمارے رگ و ریشے میں بسا دے. اس قرآن پاک کو ہماری قبروں کے اندر روشنی کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین اس قرآن پاک کو میدان حشر میں ہمارے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین اس قرآن پاک کو ہمارے لیے مقبول سفارشی بنا دے، ہمارے حق میں حجت بنا دے. قرآن پاک کی حلاوت سے ہمارے سینے کو معمور فرما دے. اس کی تلاوت کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین زندگی کے آخری سانس تک قرآن پاک کی تلاوت سے زبان کو تربتر فرما اور قرآن پاک کی برکات سے دلوں کو معمور فرما. قرآنی ہدایات پر تا زندگی عمل کی توفیق عطا فرما. جن باتوں کا قرآن میں حکم دیا گیا ان پر عمل آسان فرما. جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنا آسان فرما.
الہ العالمین امت میں قرآن کو عام فرما دے، نسلوں میں عام فرما دے۔ جن لوگوں نے قرآن اب تک نہیں پڑھا ہے انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جنہوں نے پڑھ لیا ہے انہیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے فیصلے فرما۔ جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ جن کی اولادیں موجود ہیں ان اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سرور بنا، زندگی میں بھی اور انتقال کے بعد بھی ان کو صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بھی اچھی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ ہم آپ کے کمزور اور ناتواں بندے ہیں، ہماری مدد فرما، نصرت فرما، حفاظت فرما۔ نفسانی اور شیطانی اثرات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین دین پر استقامت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم نہ کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی حفاظت کا انتظام ہے، پروردگار عالم آپ ہی ہماری حفاظت فرمائیے، دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین آپ ہمارے ہر سطح پر ہر جگہ محافظ بن جائیے، ناصر بن جائیے، حامی بن جائیے، ولی بن جائیے۔ الہ العالمین آپ اپنے بندوں پر نظر کرم فرمائیے، تمام حاضرین کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، سب پر ایک نظر کرم ڈال دیجیے، شفقت والی نظر ڈال دیجیے، محبت والی نظر ڈال دیجیے۔ الہ العالمین اس بستی پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائیے، گھر گھر میں ہدایت عام فرمائیے، جو ہدایت سے محروم ہیں انہیں بھی ہدایت سے مالا مال فرمائیے، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے انہیں اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیے، جو ایمان سے محروم ہے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔